حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کیسے قبض کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا رلا دینے والا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، پیر کے دن مدینہ منورہ تشریف لائے اور وصال بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن ہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت مرض 12 دن تھی اور آپ کا بخار درد سر کے سبب تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارک نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے انتقال کی خبر دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کو سخت بخار تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں صبح کو بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے پاس حاضر ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، بلال سے کہہ دو کہ ابو بکر کو سلام کہو اور کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں روتا ہوا واپس پلٹا، میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا جاتا اور کہتا جاتا، آہ میرے سردار، آہ میرے جلیل القدر نبی، کاش بلال کو اس کی ماں نہ جنتی۔ اس کے بعد حضرت بلال مسجد میں آئے تو مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور حضور کا سلام و پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صدا لگا کر نماز کے لیے اقامت کہی۔ جب اللہ اکبر کہا تو سب مسلمان رونے لگ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر رقت طاری ہو گئی، وہ رونے لگے اور روتے روتے اقامت کہی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور لوگوں کو امامت کرائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس جگہ پر پڑی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا کرتے تھے، تو رونے سے آپ کی ہچکی بند گئی اور سب لوگ رونے لگے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا رونا دھونا سنا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا، یہ مسجد میں آہو بکا رونے کی آواز کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی، لوگوں نے آپ کو نماز میں نہ پایا اس لیے رو رہے ہیں۔ آپ نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ بخار پر مامور فرشتے کو حکم دے کہ تیرے نبی کی سختی تھوڑی سی کم کر دے تاکہ میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھا لوں اور دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے صحابہ کو الوداع کہہ لوں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سہارا لے کر گھر سے باہر لائے۔ جب مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار مسجد میں داخل ہوتے دیکھے تو آپ کی آمد محسوس کی تو صف در صف جدا ہوتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے جاتے حتیٰ کہ آپ محراب اقدس کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور الوداع کہنے والے کی طرح چہرے اقدس لوگوں کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تم کو رسالت نہ پہنچا دی اور نصیحت و امامت نہ کر دی؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے رسالت پہنچا دی اور امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کی عبادت کی یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ اللہ ہماری طرف سے آپ کو ہر نبی کی جزا سے افضل جزا دے جو اس نے ہر نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو الوداع کہا، ان سے ہاتھ ملایا۔ تمام صحابہ کرام رو رہے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور مرض میں مبتلا رہے یہاں تک کہ ملک الموت ایک آدمی کے روپ میں حاضر خدمت ہوئے اور حجرہ اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کی، السلام علیکم اے سر چشمہ نبوت و رسالت کے اہل بیت،
کیا مجھے آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً فرمایا، اے شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں مشغول ہیں۔ اس نے پھر عرض کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے جھانکا اور ملک الموت کو دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا، جانتی ہو دروازے پر کون ہے؟ عرض کیا، ابا جان کوئی شخص ہے۔ ارشاد فرمایا، میری بیٹی، یہ وہ ہے جو بغیر اجازت کے آتا ہے، یہ لذتوں کو توڑنے اور شکست دینے والا ہے، اسے آنے دو۔ بس وہ حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض نہ کروں، آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ جبرائیل کو آنے دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے ایسی بات کا سامنا کیا جس کے متعلق ہمارے پاس کوئی رائے نہ تھی، گویا ہم پر کوئی مصیبت آن پڑی ہو۔ اس بات کی بڑھائی اور ہیبت کی وجہ سے گھر میں سے کوئی بھی بول نہ سکتا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کی مزاج پرسی فرماتا ہے، حالانکہ وہ آپ کی حالت خوب جانتا ہے، لیکن وہ مزید کرامت و شرف عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، ملک الموت نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے، اور پھر آپ نے پوری بات بتائی۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، کیا اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، ملک الموت نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، لیکن آپ کے شرف و مرتبے کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک الموت کے آنے تک آپ یہاں سے نہ جائیے۔ آپ نے خواتین کو اجازت دی اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئی تو آپ کی طرف جھک گئیں، آپ نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی۔ انہوں نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان میں بات کرنے کی سکت نہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اپنا سر میرے قریب کر دو، تو وہ دوبارہ آپ کی طرف جھک گئی۔ آپ نے دوبارہ سرگوشی فرمائی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہی تھی، لیکن کلام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہمیں ان کی حالت سے بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آج انتقال کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ پھر فرمایا، میں نے دعا کی ہے کہ اللہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھے تجھ سے ملائے اور میرے ساتھ رکھے، چنانچہ اس بات نے مجھے خوش کر دیا۔ پھر ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اب مجھے آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، مجھے میرے رب کریم سے ملا دو۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، آج ہی ملا دیتا ہوں۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی عرض کرتے ہوئے چل دیے، یا رسول اللہ، آج میں آخری بار زمین پر اترا ہوں۔ وہی لپیٹ دی گئی اور دنیا سمیٹ دی گئی۔ مجھے دنیا میں آپ کے علاوہ کسی سے کوئی کام نہ تھا اور مجھے آپ کی محبت ہی مقصود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ بے ہوشی غالب آ گئی، اور آپ کی پیشانی سے اس قدر پسینہ ٹپکتا تھا کہ میں نے کبھی کسی انسان سے اس قدر پسینہ بہتے نہیں دیکھا۔ میں وہ پسینہ پونچھتی جاتی تھی اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت وصال جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھنے لگے، میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ میں اس سے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ خوشخبری بھی دے دے کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا محبوب باہر تشریف لائے گا۔ جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب ان کا سردار ہوگا، اور جب تک ان کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی پیشانی پر اس قدر پسینہ کیوں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا